ہمیں بات کرے تو منہ سڑالے کو بات کرتے ہیں، منہ ایسے سڑاتے ہیں سامنے والا انسان بات بھی نہیں کرنا، نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں سامنے والے انسان سے، بات کرو چلو بھائی خلاص. یہ نہیں ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہارے بھائی سے جو تم مسکرا کر ملو گے، ہنس کر بات کرو گے، ہنس کر جو ملو گے تو تمہارے لیے صدقہ ہوگا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جب میں اور آپ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملیں گے تو یہ ہم بات پروف کرتے ہیں کہ اے میرے مسلمان بھائی، تیرے لیے میرے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، میرا دل صاف و شفاف ہے، میرا دل تیرے لیے آئینہ ہے، میں تجھ سے محبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. حاضرین محفل، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں، ہمارا آج موضوع ہے وہ کون سی سنتیں ہیں یا وہ سنتیں جو ہم سے اکثر چھوٹ رہی ہیں. دیکھیے، یہ بات اصولاً ذہن میں رکھ لیں کہ جو انسان قرآن سے رشتہ توڑ لے گا ایسا انسان اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے گا، اور جو انسان سنت رسول سے رشتہ توڑ لے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے گا. یقین جانیے، جو انسان قرآن سے دور ہوگا وہ شرک میں پڑے گا، اور جو انسان سنت رسول سے دور ہوگا وہ بدعات میں پڑے گا. اور ہر بدعات، مجھے اور آپ کو معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. جب میں اور آپ سنت رسول سے رشتہ توڑ لیں گے، سنت رسول سے روگردانی کریں گے، سنت رسول سے منہ موڑ لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال تھے ان سے اعراض کریں گے، تو یقین جانیے مجھے اور آپ کو یقیناً بدعت میں پڑنا ہے. اور جب میں اور آپ بدعت میں پڑیں گے تو نعوذ باللہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی ہمارے کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اب تو اسی لیے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان تمام کو ہمیں زندہ کرنا ہے. آئیے جانتے ہیں کہ مجھے اور آپ سے، یعنی میرے اور آپ سے کون سی سنتیں چھوٹ رہی ہیں. یقین جانیے کہ میں اور آپ اسے ہلکا سمجھتے ہیں، یعنی اسے سنت بھی نہیں سمجھتے، معمولی بات سمجھتے ہیں. تو ایسی سنتیں جو مجھے اور آپ سے چھوٹ رہی ہیں ان میں سے پہلی سنت ہے سلام کو عام کرنے کی سنت. ہم سلام نہیں کرتے. ہمارے کو جو معلوم ہے، ہمارے کو جو انسان معلوم، یا پھر جسے جو انسان ہمارے کو معلوم یا ہمیں اس کو معلوم ہوتے، ان کو سلام کرتے ہم لوگ. نہیں بولے تو سلام ہی نہیں، گزر جاتے ہی کچھ. سلام تو دور کی بات، گزر جاتے. تو یہ سلام کو عام کرنا، سلام کرنا، یہ سنت رسول میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العالمین نے سلام کو عام کرنے کے لیے، دیکھیے سلام کو کتنی اہمیت دی ہے. قرآن میں ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے نازل کر دی: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے بہترین طریقے سے جواب دو. جیسے اس نے سلام کا جب سلام کیا ہے اس طریقے سے جواب دو، یا پھر اس سے بہترین طریقے سے جواب دو. یہ سلام کی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. اتنا ہی نہیں، یہ سلام قیامت کے دن بھی باقی رہے گا. یعنی سلام کی یہ سنت قیامت کے دن بھی کام آئے گی. یہ سلام کی سنت قیامت میں باقی رہنے والی سنت ہے. جب میں اور آپ انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں جائیں گے، یا پھر جنتی جب جنت میں جانے والے ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے، تو فرشتے ان سے کہیں گے: سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر سلامتی ہو، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کریں گے فرشتے ہمیں. تو یہ سنت قیامت کے دن بھی قائم ہونے والی ہے، قیامت کے دن بھی باقی رہنے والی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ایسا دھرم نہیں ہے جو اس بات کو پیش کر سکے کہ جب کسی سے ملاقات ہو، جب کسی سے گفتگو ہو، یا کوئی جب کسی سے ہم کلام ہو، تو یقین جانیے کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ اس کو دعائیں دیں. سوائے اسلامی مذہب کی یہ خاصیت ہے
اسلامی مذہب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جب کسی سے ملاقات کرتا ہے یا ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے, ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ میں اور آپ اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کیا کریں, اس کو دعائیں دے کر کیا کریں. تو یہ سلام کی دعا, سلام کی یہ جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے کہ میں اور آپ جس سے بھی بات کریں تو سلام سے شروع کریں. دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کا معنی مفہوم کیا ہے کہ تم پر سلامتی ہو اللہ رب العالمین کی, تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں, تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں. یقین جانیے یہ سلام کی سنت اتنی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کا مجمع تھا, تو ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ, تم پر اللہ رب العالمین کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوں. پھر اسی طرح جب ایک اور صحابی آتے ہیں, یعنی وہ صحابی چلے جاتے ہیں, دوسرے صحابی آتے ہیں, دوسرے صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ رب العالمین کی سلامتی اور آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ تم پر اللہ رب العالمین کی سلامتی, رحمتیں, برکتیں نازل ہوں. پھر اسی طرح ایک اور صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلامتی, اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک کہتے تھے, وعلیک کہہ دیتے تھے. تو یقین جانیے, ذرا غور کریں اس حدیث پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سب سے پہلے صحابی کیا بولے السلام علیک, اللہ رسول کیا جواب دیے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. پھر دوسرے صحابی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے, اللہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر تیسرے صحابی آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا وعلیک. تو صحابہ پریشان ہوتے, صحابہ پوچھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے تو آپ نے یہ جواب دیا, دوسرے صحابی آئے تو آپ نے وہ جواب دیا, پھر تیسرے صحابی آئے تو آپ نے صرف وعلیک کہا, کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو ویسے ہی جواب دے دیا جو اس نے کہا, یعنی میں نے یہ جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جب اس نے کہا میں نے وعلیک کہا. مطلب کیا, تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو, تم پر بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں, تم پر بھی اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوں. تو ہمیں اس حدیث سے یہ تعلیم ملتی ہے جب کوئی ہمیں السلام علیکم بولے تو ہمیں اس کو بڑھ کر جواب دینا ہے, یعنی اس کو مزید بڑھ کر دعائیں دینا ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور یقین جانیے جو انسان سلام کو عام کرے گا وہ انسان جنتیوں والی صفات کو اپنائے گا, یعنی سلام کو عام کرنا یہ جنتیوں کے صفات میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ مدینہ آئے تو دیکھا تو کہا کہ یہ اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور جو وہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبانی سب سے پہلے کلمات سنے تھے وہ یہ تھے افشوا السلام ایھا الناس, افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اے لوگو سلام کو عام کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو, اور جب سارے لوگ خواب غفلت میں ہو, جب سارے لوگ سو گئے ہو تو اٹھو اور اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں قائم کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے الفاظ تھے یہ تھے. پھر آخر میں صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تدخلوا الجنة بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو سلام کو عام کرنا یہ جنتیوں والے انسانوں کی صفات میں سے ایک ہے کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور ہاں اب ہم آپ کو معلوم ہو گیا فضائل ہے, سب کچھ معلوم ہو گیا سلام کرنے کی کیا اہمیت ہے. تو سلام کس کو کرنا, یہ سوال آتا نا مائنڈ میں, سلام کس کو کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ سلام اس انسان کو بھی کرو جس کو تم جانتے ہو, اور سلام اس انسان کو بھی کرو جس کو تم نہیں جانتے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ذرا غور کریں, اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان سے تعلق نبھانے کی تعلیم دی ہے کہ میں اور آپ
اگر کسی مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں تو میرے اور آپ کا جو مسلم بھائی کا رشتہ ہے وہ ہمیں اس بات پر مجبور کرے کہ میں اور آپ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کریں, اس کو دعاؤں سے نوازیں. یہ ہے اس اسلام کی خاصیت اور یہ ہے سنت رسول کو زندہ کرنے کی خصوصیت. اور ایک بات جو میرے اور آپ سے دوسری سنت چھوٹ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے, وہ ہے مصافحہ کرنا. ہم سلام تو کرتے, اچھا اس سے ایک پہلے خاص ایک بات ہے, معافی کے ساتھ بولوں گا, ہمارے پاس سلام کرنے کے طریقے نئے نئے ہیں. نعوذ باللہ. کیا معلوم ہم لوگ کیسے سلام کرتے؟ السلام علیکم نہیں بولے تو سلام علیکم, نہیں بولے تو سلام ہے, سلام بھائی اتچ. یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلامی تعلیمات کو تبدیل مت کرنا ہے, نہیں کرنا ہے ہمیں. اللہ کی قسم جو انسان اللہ کی تعلیمات کو تبدیل کرے گا وہ انسان یہودیوں کے برابر کہلائے گا, یقین جانیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات میں وہی انسان تبدیل کرے گا جو انسان دین اسلام سے منہ موڑے گا, جو انسان دین اسلام میں نقص نکالے گا, جو انسان اللہ رب العالمین کی تعلیمات میں کمی اور عیب کو جانے گا, وہی انسان کمی کرے گا. تو میں اور آپ اپنے سلام کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا ہے. سلام کو ہم لوگ مذاق سمجھ لیتے, مذاق میں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں تمہیں, السلام علیکم بھائی کیا ہے, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے, کھلا کھلا الفاظ, چاہے آپ کے 3-4 سیکنڈ لگ جائے, لیکن آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ دعائیں ہی ملتی ہیں بدلے میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام کا پروننسیشن, سلام کا انداز, سلام کا جو طرز ہے وہی طرز پر ہمیں بولنا ہے. اس کے علاوہ کوئی طرز نہیں نبھانا ہے, کوئی طرز نہیں ایجاد کرنا ہے. اب آئیے دوسری جو سنت جو میرے اور آپ سے چھوٹ رہی ہے وہ ہے مصافحہ کرنے کی سنت. میں اور آپ سلام کرتے, ملتے, سب کچھ کرتے, ہاں بھائی کیسے ہیں بھائی خیریت سے, دور سے سب ہوا تھا ہمارا. مصافحہ کرتے, مصافحہ کرنے میں بھی بعض لوگ ماشاءاللہ سے آگے بڑھ کے بھی مصافحہ کرتے, لیکن مصافحہ کیسا رہتا معلوم؟ خالی نہیں رہتا. یعنی اس سے ملے 1 سیکنڈ ملے, دوسرے سیکنڈ ملے, تیسرے سے. ہم لوگوں کی یہ سنت رسول کو چھوڑنے کی عادت بن چکی ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ تک نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے, یہ سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے. راوی حدیث کہتے ہیں, ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو سامنے والا جب تک ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. اتنا ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سامنے والے انسان سے منہ نہیں موڑتے, نہیں پلٹتے جب تک کہ سامنے والا انسان اجازت نہ دے, جب تک کہ منہ نہ موڑ لے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. میں اور آپ کیا کرتے معلوم؟ سلام بات کرتے رہتے, بات کرتے نہیں کون تو بلا چلے جاتے ہیں, بولتے بھی نہیں بھائی میں آ رہا ہوں رکو. اب وہ انسان کیا سمجھنا کہ رکنا کی نہیں جانا کی, کیا سمجھنا وہ انسان؟ اگر وہ انسان رک کو ہے تو آئے بات بولتے کہیں کو رکے بھائی, میں تمہارے کو بولا میں چلے گیا تو سمجھا تمہیں چلے جانا بول کو, نہیں بولے تو اگر وہ انسان چلے گیا تو کیا ہوتا؟ ذرہ 5 منٹ کا ہی گیا بھائی, چلے گیا وہ بندہ, پھر غیبتاں شروع. تو جو سنت رسول سے منہ موڑے گا وہ انسان یقیناً اپنے سامنے والے مسلمان بھائی کے دل میں نفرت پیدا کر لے گا. اب میں اور آپ کیا سمجھتے سامنے والے بھائی کی اس میں 5 منٹ رکا تو کیا جاتا تھا اسے, میں آئے تو میں اتنا امپورٹنٹ نہیں کیا, اس کا کام اتنا امپورٹنٹ کیا. ہم لوگوں کا یہ معاملہ ہے نہیں, یہ بات دل میں نفرت پیدا کر لیتے ہم لوگ, نعوذ باللہ. ایک چھوٹی سی بات, اگر وہی سنت رسول کو اپناتے, بھائی اجازت دیں میں ذرا جا کے آتا ہوں, کتنی اچھی بات ہوتی. اب وہ انسان کیا سمجھتا, اب مجھے جانا ہے یا پھر میرے اختیار میں انسان معاملہ سونپ دیا ہے, یا تو میں جا سکتا ہوں یا تو میں رک سکتا ہوں. نہیں, ہمیں ایسے نہیں, سنت رسول سے منہ موڑنا نا, سنت رسول سے اعراض کرنا نا, اس واسطے ہمیں کیا کرتے بغیر بولے بغیر جھٹکے ہی چلے آتے ہم لوگ. تو یہ سنت رسول سے اعراض, سنت رسول سے روگردانی, سنت رسول سے منہ موڑنا, یہ انسان کو نفرت پیدا کرنے کے سبب بھی بن سکتا ہے. اب آئیے تیسری جو سنت میرے اور آپ سے چھوٹ رہی ہے وہ ہے مسکرا کر ملنا. ہمیں بات کرے تو منہ سڑا لے وہ بات کر دیں, منہ ایسے سڑاتے ہیں سامنے والا انسان بات بھی نہیں کرنا, نفرتاں پیدا کر لیتے ہیں سامنے والے انسان سے. بات کرو چلو بھائی خلاص,
یہ نہیں ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہارے بھائی سے جو تم مسکرا کر ملو گے، ہنس کر بات کرو گے، ہنس کر جو ملو گے تو تمہارے لیے صدقہ ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جب میں اور آپ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملیں گے تو یہ ہم بات پروف کرتے ہیں کہ اے میرے مسلمان بھائی، تیرے لیے میرے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے. میرا دل صاف و شفاف ہے. میرا دل تیرے لیے آئینہ ہے. میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے یہ ملتی ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت اللہ کے لیے ہونی ہے، بغض و عداوت اللہ رب العالمین کے لیے ہونی ہے، دشمنی نہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی ہے، نفرت اللہ رب العالمین کے لیے ہونی ہے. محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، نفرت کرو تو اللہ رب العالمین کے لیے کرو. تو یہ صاف صاف میں یہ کہتا ہوں، جب میں تجھ سے مسکرا کر ملتا ہوں تو میں میرے بھائی، میں تجھ سے اپنے آپ کا تزکیہ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو صاف ہے بول کے بتا رہا ہوں. ہم لوگوں کا معاملہ ہے سنت رسول سے منہ موڑے تو یہ چھوڑے گا، منہ سڑا لے کو، دل میں نفرتاں پیدا کر لے کو، ایک دوسرے کے غیبتاں کر لے کو، ایک دوسرے کے باتاں دشمنیاں مول لے کو، خاندان میں نفرتاں، دوستی میں نفرتاں، یہاں تک کہ بیوی شوہر میں نفرت، باپ بیٹے میں نفرت، اس وجہ سے چھوڑا. ہم ایک سنت کو چھوڑ دیے ہیں. وہ کون سی سنت؟ مسکرا کر ملنے کی سنت. جب میں اور آپ گھر میں جاتے ہیں، یقین جانیے کتنا پیارا دکھے گا کہ میں اور آپ سلام کریں. سلام کو عام کرنے کی سنت ہوگی. دوسرا، بچے آتے ہیں، کہتا بیٹا کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اتنا اچھے بیٹا، اچھے. کتنی پیاری سنت ہے. دوسری سنت ادا ہوگی. تیسری سنت مسکرا کر ملنے کی سنت. گھر سے شروعات ہونی ہے. ہم اپنے آپ سے شروعات کرنا پہلے، کہ میں اور آپ جانا پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرنا، اور ہر ایک سے ایکسپیکٹ کرنا کہ ہر کوئی جواب دے، ہر کوئی جواب دے. ہمیں گئے تو گھر میں، ہمارے گھر میں ٹی ویاں لگنے کو آتے ہیں، گانے بجنے کو آتے ہیں، فلمیں دیکھنے کو آتے لوگ. ہمیں کوئی ہمت نہیں ہوتی بولنے کے واسطے. سیریل دیکھنے کو آتے ہیں، ہمیں ہنسنے کو چلے جاتے ہیں. آج ابھی پوچھتے ہیں ہماری بیویوں سے یا پھر اپنے بہنوں سے، کیا چل رہا سیریل میں بول کے، نعوذ باللہ. کبھی یہ سنت کو عام کرنے کا سوچے نہیں. یہ ہماری سنت رسول سے منہ موڑنے کا، اعراض کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شیطان کھیلنے کو بیٹھتا. اب ہمیں مسکرا کر ملے تو سامنے والے کو کیا اچھا دکھتا؟ سامنے والا یہ بولتا بھائی کتنا پیارا انسان ہے، آپ کے اخلاق کا ثبوت ملتا ہے اس سے. یعنی میرے اور آپ کے اخلاق کیسے معلوم ہوگا؟ میرے اور آپ کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے معلوم ہوگا. کیا میرے اور آپ کے ماں باپ نے یہ سکھایا کہ سنت رسول میں یہ ہے کہ بیٹا مسکرا کر ملو، ہر ایک سے ملتے ہوئے، ہر کسی سے نفرت سے نہیں ملنا، ہر کسی سے دشمنی سے نہیں ملنا، ہر کسی سے منہ نہیں موڑ لینا، ہر ایک کے سامنے منہ سڑا کو نہیں بات کرنا، یہ سکھایا ہے؟ یا پھر ہے نا ہر ایک کے پاس جا کو منہ سڑالے کو ملو، بات کرو، نفرتہ مول لو، اس سے نہ کو ملو، اس سے نہ کو بات کرو، اس سے یہ نہ کو کرو، اس سے یہ نہ کو کرو. یہ ہمارے ماں باپ سے کیا مل کے ہمارے کو معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو میرے بھائیوں، ہمارا مسکرا کر ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے اور آپ کی تربیت سنت رسول پر کی گئی ہے. اب میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، یا کوئی بھی ہے آپ کے جو بھی آپ سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی جو بھی آپ سے تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک سے آپ مسکرا کر ملیں گے، اور ہر کسی کو تعلیم دیں گے کہ میں اور آپ بیٹا کسی سے ملاقات کریں گے تو مسکرا کر ملیں گے انشاءاللہ. تو یہ تیسری سنت ہے. اب آئیے چوتھی سنت جو میرے اور آپ سے اکثر چھوٹتی ہے. ہمارے کو شرم آنا اس بات پہ، معلوم میں مبالغہ نے بڑے الفاظ استعمال کر رہا ہوں معافی کے ساتھ، ہمارے کو شرم آنا اس کو، وہ سنت کو چھوڑتے ہوئے، وہ ہے ہمارے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرنا. ہمیں نہیں کرتے دعائیں. ہمارے دعائیں کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمارے کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو دوسرے کے لیے کیا اٹھا دیا میں ہاتھ؟ تو یقین جانیے اگر میں اور آپ اس سنت کو اپنا لیں گے تو اسلاف اکرام کا معمول خالی سن لیجئے بس. اسلاف اکرام کا کیا معمول تھا معلوم؟ ان کے لیے دیکھو، ان کے دلوں میں نفرت نہیں تھی، کیا نہیں تھی، تو کس طرح سے کتنے پیارے تھے وہ لوگ. کہ اسلاف اکرام کا یہ معمول تھا کہ اگر انہیں اللہ سے کوئی چیز پوچھنا ہوتا، مطالبہ کرنا ہوتا، تو کیا کرتے معلوم؟ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرتے کہ اللہ زید کو گاڑی دے. ہونا کس کو چاہیے؟ میرے کو ہونا تھا. اسلاف کرام میں سلف میں سے کسی کو ایک ہونا تھا، لیکن انہوں کس کے لیے دعا کرتے؟ اپنے لیے دعا نہیں کر رہے. کس کے لیے دعا کر رہے؟
اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے. کئی کو ان کے سامنے یہ حدیث تھی سامنے, ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال الملك ولك بمثل, اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے, جو کوئی انسان, جو کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ولک بمثل, تیرے لیے وہ بھی ہو جا جو تو اپنے مسلمان بھائی کے حق میں مانگ رہا ہے, وہ بھی تجھے اللہ دے دے. میں اور آپ گنہگار ہیں, میں اور آپ خطا کار ہیں, ہماری کمائی حلال ہے یا حلال نہیں ہے معلوم نہیں, میرے اور آپ کے پیٹ میں رزق جا رہا نہیں جا رہا معلوم نہیں, حلال رزق جا رہا نہیں جا رہا نہیں معلوم, لیکن فرشتے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تعریف میں مگن ہے, جو فرشتے اللہ رب العالمین کی تعریف میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں, حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں, تسبیح میں لگے رہتے ہیں, ان کی زبانوں سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی, وہ فرشتے کہتے ہیں کہ والا کا بھی مثل, یعنی ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں, ہمارے حق میں. ہمیں کسی کی سکسیس کو ذرا دیکھ لیے, کامیابی کو ذرا دیکھ لیے تو کیا جل جاتے ہیں, اس سے حسد کرنے لگتے ہیں, ارے اتنا ہمارے سامنے پوٹا بھائی انہیں, اتنا ایسا کر ڈال رہا انہیں, ایسا کر ڈالتا کیسا انہیں, جلتی ہیں ہمیں. کبھی اس کے پیٹھ پیچھے دعائیں دی ہیں ہمیں کہ اللہ اس کو مزید ترقی سے نوازے, بول کو ہمیں جلنے کا معاملہ کرتے, جلتے ہیں ہمیں, خالی حسداں کرتے ہیں ہمیں. یہ ہمارا معاملہ ہے کہ سنت رسول کو چھوڑے جلن شروع. اب جل کو کیا ہے, ہمیں خود اپنے آپ کو بگاڑ لیتے ہیں, معلوم, خود کو بگاڑتے ہیں, خود کو نقصان کر لیتے ہیں. ہمیں کیا فائدہ ہو رہا, ہمارے جلنے سے اس کو کوئی فائدہ ہوا نہیں, ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو. اب ہمیں وہی بولے تیرے کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیوں سے نوازیں دے بول کو, بولے تو فرشتے ہمارے حق میں بولتے ہیں کہ اللہ تجھے مزید ترقیوں سے نوازیں دے بول کو. ہمیں ہمارا کام جلنا, نعوذ باللہ. تو ہمیں اگر اپنے مسلمان بھائی کے حق میں صحیح طور پر یہ جذبات رکھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, وہ ترقی کرے, اللہ مزید ترقی دیں دے اسے, لیکن ہمارے زبانوں سے یہ نہیں نکلتا, ہمیں جلتی کوڑتی کیا کہیں کرتے ہیں ہمیں, نعوذ باللہ. اگر ہو سکے تو نظر بد بھی لگا ڈالتے, اگر وہ زیادہ ہے تو جادواں کیا تو ایک کر ڈالتے ہیں اس کو, نعوذ باللہ. یہ ہمارا معاملہ عالمیہ بن چکا ہے. آئیے ذرا ایک بات میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, میں معافی کے ساتھ بول رہا ہوں لیکن سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. کیا میں اور آپ سچ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اللہ رب العالمین کو گواہ بنائیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں تڑپ رہے ہیں, جو ہمارے خود ملک میں ہمارے مسلمان بھائی تڑپ رہے ہیں, کیا ہمارے ہاتھ ان کے لیے اٹھے؟ کتنی تقریباً 1.5 سال ہو گیا, 1 سال ہو گیا ان کو بمباری کی جا رہی ہے, ان کے اوپر ظلم بربریت کا وہ شکار ہو رہے ہیں. مبالغہ نہیں, 100 سے 100 مرتبہ بھی ہمارے ہاتھ نہیں اٹھے رہیں گے ان کے واسطے, کبھی بھی نہیں اٹھے ہمارے ہاتھ. آج ان کے اوپر مصیبت آئی ہے, ہمارے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں. ہمیں کیا, اللہ ان کو ظلم و بربریت کا شکار نہ کو بنا, ان کے اوپر ظلم کو نہ کو ڈال, اللہ ان کے اوپر سے ظالموں کو صفایا کر دے, اللہ ان کا مددگار بن, اللہ ان کا حامی بن, اللہ ان کا ناصر بن بول کے بولے ہمیں, تو اللہ رب العالمین خود ہمارا حامی اور ناصر بنتا. ہمیں خود شکایت کرنے کو رہتے, مسلمانوں پر ظلم ہو رہا, مسلمانوں پر ظلم ہو رہا, مسلمانوں پر ظلم ہو رہا. ارے ہوتا برابر, ہمیں دعائیں نہیں کرے تو یہ سنے گا ہمارے اوپر. تو ریزن یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ کے فرشتے ہمارے حق میں بولیں گے وَلَكَ بِمِثْلٍ, تیرے لیے بھی وہ ہو جا, تیری مسلمان پوری قوم کے لیے ہو جا, خاندان کے لیے ہو جا, تیرے قبیلے کے لیے ہو جا. تو ہمارے حق میں ہم دعائیں کر رہے ہیں, تو سنت رسول سے اعراض کریں گے تو یہی ہوگا. تو میرے بھائیوں, یہ جو 4 سنتیں میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں, یہ سنتیں بڑی اہم ہیں. اگر میں اور آپ اس کو اپنائیں گے تو یقین جانیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنے والے بنیں گے. 5ویں سنت جو مجھے اور آپ سے چھوٹ رہی ہے, میں معافی کے ساتھ بولوں گا, وہ ہے داڑھی کاٹنے کی سنت. داڑھی کاٹ ڈالتے ہم لوگ, داڑھی شیو کرتے نہیں, بولے تو داڑھی سائز کرتے نہیں, بولے تو داڑیاں ٹرم کراتے. یہ ہے سنت رسول کو چھوڑنا, ترک کرنا. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح تعلیم, اور فل لحیہ, داڑھی کو بڑھاؤ. میں اور آپ داڑھی کو کاٹ دیں, نعوذ باللہ. کیا میں بڑی جسارت کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں کہ جو کوئی انسان داڑھی کو کاٹتا ہے, نعوذ باللہ, وہ اللہ کے سامنے یہ بول رہا کہ اللہ تو مجھے مرد نے پیدا کرا, تو مجھے عورت پیدا کرا. نعوذ باللہ من ذالک. داڑھی عورتوں کو آتی نہیں؟ آتی داڑھی عورتوں کو, مردوں کو آتی داڑھی. تو اب جو کوئی انسان داڑھی کاٹتا ہے
وہ انسان میں اسی لیے بڑے سخت الفاظ میں بول رہا ہوں کہ وہ عورتوں کے مسئلے اپنے آپ کو قرار دے رہا ہے کہ اللہ تو مجھے عورت پیدا کر رہا تھا، مرد کہیں کو پیدا کرا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ داڑھی سنت رسول میں سے مسلمان کی پہچان ہے کہ داڑھی فلحیا، داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہ دیکھیے آپ یہود و نصارہ یہ داڑھی کو کاٹتے ہیں، اللہ ہے کہ جو کوئی ایک دو چھوڑ لیے، لیکن داڑھی کو بڑھانے کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کو دیتے ہیں، داڑھی بڑھاؤ۔ خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھی کو کاٹتے ہیں، تم داڑھی کو بڑھاؤ۔ میں اور آپ کیا نہیں ان کے سگا دکھنا ہمارے کو، یقین جانیے میں اور آپ کس کو آئیڈیل بنا کو داڑھی کاٹتے؟ یہ جو فلم اسٹارز ہیں، یہ سیلیبریٹیز ہیں، ان لوگوں کو نا اللہ کی قسم یہ لوگ آئیڈیل نہیں بن سکتے، یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول میں بہترین اسوہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھ رہنے والوں میں بہترین اسوہ ہے۔ یہ ہمارے آئیڈیل نہیں بن سکتے، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، یہ ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ یقین جانیے جنت میں لے جانے والی شخصیات اگر ہے تو میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ان کے تعلیمات پر عمل کریں گے، داڑھی کو بڑھائیں گے، داڑھی کو چھوڑیں گے، تو یقین جانیے میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہ ہماری ادا پسند آ جائے، اور میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جنت میں داخلہ دے دے، آمین۔ اب جو کاٹتے ہیں اگر وہ نیت کر لیں کہ اللہ میں آج سے داڑھی کو ہرگز نہیں کاٹوں گا، ہرگز نہیں چھوؤں گا، ہرگز میں ٹرم نہیں کراؤں گا، سائز نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، جیسی آئے ویسے آن دے میرے کو بول کے اگر کوئی عزم کر لے اور اللہ کو اور وہ داڑھی بھی چھوڑے اور اللہ کو وہ ادا پسند آ جائے تو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سنت کو زندہ کرنے والے بننا ہے ہمیں۔ جو لوگ داڑھی کو کاٹتے ہیں ان تک ہمیں یہ تعلیم پہنچانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ کو سن لو کہ میں اور آپ داڑھی کاٹ کر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روگردانی کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے بنے اور داڑھی کو چھوڑنے والے بنے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے بھائیوں۔ تو میں آپ کے سامنے آج 5 سنتیں ذکر کیا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ اس کا بولوں گا آپ کے سامنے مزید وہ کون سی سنتیں ہیں جو میرے آپ سے چھوٹ رہی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا سلام کو عام کرنے کی سنت جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، دوسری سنت مسافہ کرنے کی سنت ہے، تیسری سنت مسافہ کرے تو بھی کر دے، میں کیا بولا مسافہ کرے بعد سامنے والا جب تک نہیں چھوڑتا تب تک ہمیں نہیں چھوڑنا، دوسری سنت وہ چھوٹ رہی، تیسری سنت مسکرا کر ملنے کی، چوتھی سنت ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے دعائیں نہیں کر رہے، چوتھی سنت داڑھی کو کاٹ ڈال رہے۔ یہ سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں ہمیں، تو ہمیں کیا کرنا اب ان سنتوں کو عام کرنے والے بننا۔ جب ہمیں سنیں ہی تو ہمارا فریضہ کیا بنتا؟ مسلمان بھائیوں کو جا کو پہنچانا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہو سکتی ہیں ان پر ہمیں کم سے کم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہر نیک کام کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہو، اور ہر اس کام سے بچائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔